بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ایران کشیدگی کے اوپر میں آج تھوڑی سی آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ گزشتہ 2 دنوں سے یعنی کہ گزشتہ 2 دن پہلے کی اگر ہم بات کریں تو اچانک سے پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپ تعلقات کشیدہ ہو گئے، یعنی کہ ان میں کشیدگی اچانک سے نمودار ہوئی۔ ایران نے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پرسوں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک جگہ پر اس کو ٹارگٹ کیا اور وہاں پر حملہ کیا۔ کیا وجہ بنی اچانک؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ ایران کا ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے کرمان۔ کرمان میں ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا، دہشت گردی کا ایک واقعہ رونما ہوا، اور اس کے نتیجے میں 80 سے 85 ایرانی لوگ جو تھے وہ ان کی ہلاکتیں ہو گئیں۔ تو اس کے جواب میں کہہ لیں کہ بغیر سوچے، بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی تحقیق کے، جناب ایران نے 3 ملکوں کو ٹارگٹ کر دیا، ان میں عراق، اور پھر اچانک سے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا گیا بلوچستان میں۔ اگر ہم ہسٹری کی بات کریں، اچھا اس سے پہلے کہ پاکستان اور ایران دونوں ایک دوسرے کے لیے 2 حوالوں سے، اور یہ میں خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہسٹری سے ریلیونٹ، جو جن کے سبجیکٹس ہیں، وہ ذرا دھیان سے یہ میری بات سن لیں کہ 2 لحاظ سے پاکستان ایران کے لیے اہم ہے اور ایران پاکستان کے لیے اہم ہے، یعنی کہ یہ 2 طرفہ بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، اور ہمسائے اچھے ریلیشن کے بغیر بڑی الفت ہو جاتی ہے اور بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ اگر ہم انفرادی طور پہ سوچیں کہ ہمارے گھر کے ساتھ جو گھر ہے ان کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات ٹھیک نہ ہوں، ریلیشن شپ ہماری اچھی نہ ہو، تو ہمارے لیے کیا مشکلات پیش ہمیں آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم برادر اسلامی ملک ہیں، یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان بھی ایک اسلامی ملک ہے اور ایران بھی اسلامی ملک ہے، اور پبلکلی اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ ایک ان کا رشتہ ہے، مذہب کا رشتہ، اسلام کا رشتہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب ذرا ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں 1947 سے 1979 تک، یہ فیز 1 ہے پاکستان ایران ریلیشن شپ کا۔ یہ ذرا سن خاص طور پہ اس کو نوٹ کر لیں۔ 1947 یعنی کہ 47 سے لے کے، پاکستان کی آزادی سے لے کے، پاکستان کے وجود سے لے کے 1979 تک پاکستان اور ایران کے جو تعلقات تھے، ریلیشن شپ آئیڈیل تھے، کہ رضا شاہ پہلوی خاندان وہاں پر گورنمنٹ کر رہا تھا۔ پاکستان میں بلا روک ٹوک، بلا جھجک وہ لوگ آیا کرتے تھے، ہم وہاں پر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کھل کے ہمیں 47 میں ہمیں ایکسیپٹ کیا، ہمیں سپورٹ دی، پھر پاک بھارت جنگوں میں 65 میں 71 میں انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی۔ یہ ہماری ہسٹری کا فیز 1 ہے اچھی ریلیشن شپ کا۔ پھر 2 بڑی تبدیلیاں 1979 میں، یہ سمجھ لیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے، ریلیشن کے حوالے سے یہ منحوس ایئر تھا ایک لحاظ سے۔ اس سال 2 بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک تو افغانستان کے ساتھ رشیا کا تنازع، رشیا نے اٹیک کر دیا افغانستان پہ، اور دوسرا اسلامک ریولوشن ایران میں آیا، اسلامی انقلاب۔ پہلوی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا، پہلوی خاندان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ 2 بڑی تبدیلیاں۔ اب اگر ہم سیاسی اعتبار سے بات کریں تو 1979 سے ہمارے ریلیشن شپ کا یہ دوسرا فیز ہے آج کی ڈیٹ تک، یعنی کہ ہمارے ریلیشن شپ بالکل یکسر جس کو کہتے ہیں وہ تبدیل ہو گئے، بالکل چینج ہو گئی، سینیریو سارا چینج ہو گیا۔ 1979 میں 1979 میں 2 بڑے، پوری دنیا کو اگر میں کہہ لوں، دنیا پوری سیاسی اعتبار سے 2 دھڑوں میں، 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہوگی۔ 2 گروپ وجود میں آئے سیاسی اعتبار سے پوری دنیا کے۔ ایک گروپ تھا اس میں امریکہ، اور اس میں سعودی عرب بھی امریکہ کے ساتھ چلا گیا، اور پھر جناب پاکستان نے بھی اسی کیمپ کو جوائن کر لیا، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی۔ یہ گروپ 1 امریکہ، اس کے اتحادی سعودی عرب اور پھر پاکستان، دوسری سائڈ پہ رشیا اور ساتھ انڈیا، اور اس کو جناب گروپ اس کیمپ میں چلا گیا ایران۔ یہ پھر ہمارے ریلیشن یہاں سے بالکل
نیگیٹو کہہ لیجیے اس کو، ہمارے منفی تعلقات کا یہ سلسلہ پھر یہاں سے سٹارٹ ہوا۔ پھر 80 کی دہائی میں بھرپور کوششوں کے باوجود ہمارے تعلقات خراب رہے۔ پھر پاکستان میں کچھ مذہبی حوالے سے حالات ناسازگار ہوئے، اس میں بھی ایران کی انوالومنٹ، اور پھر یہ سلسلہ 90 کی دہائی میں بھی چلتا رہا، اور یہ تعلقات آج تک اگر میں بات کروں تو یہ ریلیشن پاکستان کے اور ایران کے آئیڈیل نہیں ہو سکے، اچھے نہیں ہو سکے، سازگار نہیں ہو سکے آج کی تاریخ تک۔ اب پاکستان نے جو جوابی، دیکھیں جب ایران نے پرسوں پاکستان کے علاقے میں کارروائی کی تو ہم نے سفارتی ریلیشن جو تھا اسے ختم کیا، ہم نے ان کو 24 گھنٹے موقع فراہم کیا کہ وہ اس کو کنڈیم کریں، وہ کوئی صلح صفائی والی بات پہ آئے، وہ ایکسکیوز تھوڑی سی ہمیں نرمی، لیکن انہوں نے بجائے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ ہم حق بجانب ہیں اور ہم کسی بھی وقت کارروائی کر سکتے ہیں۔ سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ انہوں نے پاکستان کو عراق سمجھ لیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ دیکھیں ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک نیوکلیر سٹیٹ ہیں، اور دیکھیں مسلم امہ کے دو پاورفل، اگر پورے عالم اسلام کی بات کریں تو اس وقت دفاعی لحاظ سے دو طاقتور ترین جو ممالک ہیں وہ ایران ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے، ہر لحاظ سے، فوجی اعتبار سے، ہم جناب مطلب کہ ایکوپمنٹس کے اعتبار سے، ویپنز کے اعتبار سے، ٹریننگ کے اعتبار سے، ایکسرسائز کے اعتبار، ہر کمپیریزن کرتے چلے جائیں ہمیں برتری حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو پاکستان کا جواب دینا یہ ہمارے لیے ضروری تھا، اور الحمدللہ بڑا پرفیکٹ جواب پاکستان نے ایران کے صوبہ جو سیستان ہے وہاں پر ہمیں انفارمیشن تھی، وہاں پر دہشت گردوں کے جہاں سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی تھی، وہ ہمیں پاکستان کی مسلح افواج کو پتہ تھا، اور پھر وہاں پر بڑی ٹارگیٹڈ ایک آپریشن کیا گیا جس میں کسی سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ یہ تو بات ہوگی۔ اب دو چیزیں جو ایز اے نیشن، ایز اے قوم، عوام کے اعتبار سے ہمارے کرنے والے جو دو، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی افواج کو، اپنی بہادر افواج کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ میں یوتھ کو کہہ رہا ہوں اپنی فوج کو سپورٹ کریں، اپنی کنٹری کو سپورٹ کریں۔ پہلی بات، پوائنٹ کلیئر ہوا کہ ہم نے سوشل میڈیا کی ایک وار ہے ایک لحاظ سے، ہم نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنی افواج کو، اپنے ملک کو، اپنی کنٹری کو سپورٹ کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی کچھ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جی فوج کے خلاف، کہ جی اس طرح سے ہو گیا، جواب نہیں دیا جا، دیکھیں ہم نے آج صبح اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بہادر فوج نے جواب دے دیا ہے، وہ مناسب سمجھتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے جس طرح سے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، پاکستان کی بھی اور ایران کی بھی۔ ہم ایک مسلم، ایک ہیں، ہم ایک وہ مسلم حرم سے لے کر نیل کے ساحل، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم امہ کا حصہ ہیں، مسلم ورلڈ کا حصہ ہیں، اور ہم مضبوط دو ملک ہیں۔ ہمیں تو ایک ہونا چاہیے۔ پہلے تھوڑے مسائل ہیں، پہلے تھوڑے کرائسس کو ہم فیس کر رہے ہیں، کیا یہی باقی رہ گیا تھا کہ ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں؟ اس وقت ہمیں ہماری جو اسلامک نظریہ، ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اسلامی ممالک کی OIC جو ہے، اسلامک ممالک کی جو تنظیم ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، سب کو میں یہ کہتا ہوں متحرک ہونا چاہیے، اور ایک دونوں سائڈ سے جو ٹمپریچر ہائی ہے اس وقت اس کو نیچے لانے میں مسلم امہ کو فوری طور پہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ دیکھیں دشمن اس وقت خوش ہو رہے ہیں، دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پھر یمن کے اوپر جو انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے، کشمیر، کہنے کی باتیں کئی پوری صدی ہو چکی ہے کہ ہم مار کھا رہے ہیں۔ اس وقت یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام ایران کی
عوام سے محبت کرتی ہے اور ایران کی جو عوام ہے وہ پاکستان کی عوام سے محبت کرتی ہے، یہ دونوں سائڈوں پہ مفاد میں نہیں ہے جو ہو رہا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو آخر میں نمبر 1 پہ تو بات یہ ہے کہ پاکستان نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور جو پاکستان نے کیا وہ پاکستان کی سوورنٹی کے لیے وہ لازمی تھا، وہ لازم تھا جو ہم نے کیا۔ ایران کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور میں اگین کہتا ہوں کہ مسلم امہ کو رول پلے کرنا چاہیے اس میں۔ 2 بڑے مضبوط ملک دفاعی لحاظ سے ایران اور پاکستان اس وقت بالکل ایسے ہے کہ جیسے وہ جنگ کی سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مسلم امہ کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ وہ خیر کے فیصلے فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔